تو جناب بات کریں گے ڈرامہ سیریل دنیا پور کے ایپیسوڈ 12 کے بارے میں. تو سب سے پہلے جلدی سے آپ نے اپنے ریویوز جو ہے وہ کمنٹس کے اندر ضرور بتانے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ ایپیسوڈ جو ہے وہ کیسی لگی. تو جناب پوری کی پوری ایپیسوڈ کے اندر جو ہے نوروز آدم کا ہی جو ہے وہ روب دبدبا اور اس کا جلوہ چھایا ہوا تھا. کیونکہ جتنا ٹائم وہ جیل کے اندر آیا، جتنا ٹائم یہ کہہ لیں کہ اس کا جو جلوہ بعد پڑا ہوا تھا، ابھی جب وہ باہر آیا ہے اور جس طریقے کی سچویشن بنی ہے اور جیسی گیم نوروز آدم نے پلٹی ہے، وہ واقعی قابل تعریف بات ہے. تو جناب سب سے پہلے تو انسپیکٹر صاحب جب اپنے گھر آتے ہیں تو وہ اپنے جب شیشے میں دیکھتے اپنے آپ کو تو اس کا غصے سے برا حال تھا. رو بھی کیوں نہ، کیونکہ ایک جس عہدے پہ وہ یا جو چیز سمجھ کے وہ آیا تھا دنیا پور، اس کو لگتا تھا کہ جیسے سب مذاق ہے اور جو پولیس کی بات ہے اور جو سرکاری آفیسر کی جو ویلیو ہوتی ہے تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ بدل کے رکھ دیں گے. بٹ فائنلی اس نے بھی جو ہے وہ ہار مان لی، اس نے بھی ہتھیار ڈال دیا. اور بڑا بہت زیادہ ڈس اپوائنٹنگ تھا اس بات کے اوپر کہ یہاں پہ جو ہے وہ قانون وغیرہ کوئی کچھ بھی میٹر نہیں کرتا. جو چیز میٹر کرتی ہے وہ جسٹ اینڈ اونلی نواب ہے یا پھر جو ہے وہ نوروز آدم ہے. ابھی وہ اپنی وائف کو یہی کچھ بتا رہا تھا کہ اتنے میں جو ہے وہ شاہمیر اور انا جو ہے وہ اس کے گھر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ ان کی مطلب ہیلپ کرنے سے انکار کرتے. تو اس کی وائف پھر اس کو کہتی ہے کہ دیکھو انہوں نے ہم پہ احسان کیا تھا تو اب ضروری ہے کہ مطلب یہ مشکل میں ہے تو اب آپ دیکھ لیں. خیر ایس ایچ او نے بڑا اچھا کام کیا کہ اس نے جو اپنے احسان کا بدلہ بڑا ٹائملی جو وہ ادا کیا تھا. اس ٹائم بڑا ڈر لگ رہا تھا جب وہ ان کو لے کے اور شہر سے باہر مطلب شہر کی طرف لے کے جا رہا تھا، دنیا پور سے ان کو نکال رہا تھا. اچھا وہی بات ہے کہ جب آپ کی ویلیو نہیں رہتی اور جب آپ ایک مذاق بن کے رہ جاتے ہیں تو پھر ہر چھوٹے سے چھوٹے لیول کا بندہ بھی اٹھ کے نا آپ کو مذاق کر دیتا ہے. جیسے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آیا تھا بڑا یہاں پہ بنٹھن کے اور خوب اس کی جو انسلٹ کی، ایون کہ وہ ایس ایچ او ہے بٹ اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں کی. کیونکہ انہیں پتہ جو ہے کہ بھئی جیسے جو بھی سب کچھ ہے وہ نوروز آدم کا اور جو سینماز سب کے سامنے ہی تھا. خیر اس نے اس کو ان کو دونوں کو جو ہے وہ شامیر کو انا کو جو ہے وہ سٹی اپنے گھر پہ پہنچا دیا اور اپنا جو ہے وہ مطلب جو احسان تھا اس کا جو ہے وہ بدلہ اس نے چکا دیا. اس کے بعد اگر ہم نوروز آدم کی بات کریں تو اس نے جی اس کو جو شاباش ہے اس کو بھیجا کہ جا کے کسی بھی طرح کسی بھی حال میں ہر جگہ سے ڈھونڈ کے لے کے آؤ شاہمیر کو. اور اس نے جو ہے بتایا بھی کہ بھئی ہر طرح کا ناکہ بندی کروا دی اور انسپیکٹر کے بارے میں بھی جو ہے وہ ساری انفارمیشن دے دی. اور میرا جانتا خیال ہے کہ جب نوروز آدم کو، جیسے ہم نے اس ایپیسوڈ میں بھی دیکھا کہ کون سے والی ایسی بات ہے جو کہ نوروز آدم کو نہیں پتہ ہوتی. ہر چھپی ہوئی بات، ہر مطلب کسی نے بات کی ہے نہیں کی ہے اس کو پہلے پتہ ہوتی ہے. اور آئی تھنک سو کہ اس کو ڈاؤٹ ہو چکا ہے کہ جو انسپیکٹر ہے اس نے یہ کام دکھا دیا کہ جس کی چیکنگ کی تھی تو اس کے گھر کا سامان تھا، نتھنگ ایلس. لیٹس سی کہ شاہمیر تک پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے. اس کے بعد ہمیں جو ایک پوری سٹوری لائن پتہ چلی، کچھ چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہوئی کہ ایکچوئل میں سٹوری سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی، بات کیا تھی. کہ یہ جو نوروز آدم تھا یہ جو ہے وہ نواب دل اویس کا جو وہ نوکر تھا اور یہ ان سے مطلب ذہانت میں اور ہر چیز میں جو ہے وہ دور اندیشی میں ان سے ایک سٹیپ آگے ہوتا تھا. پھر نواب کے بیٹوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی اور پھر بعد میں نواب کو بھی اس چیز سے پرابلم ہونا شروع ہو گئی اور اس نے جو ہے وہ نوروز آدم کی ماں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا، اس کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی. اسی کا بدلہ لینے کے لیے پھر نوروز آدم نے جو وہ نواز سے جو نواب صاحب ہے دل اویس اس سے جو ہے وہ بغاوت کی اور اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی لاش کو اس کے قدموں میں لا کے رکھے گا اور اس کے ساتھ ہوئی جو بھی غلطی ہے یا غلط بات تھی اس کا جو ہے وہ بدلہ لے گا. خیر ایک تو یہ ہمیں سٹوری پتہ چلی کہ اچھا جی یہاں سے اس طریقے سے چیزیں جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی. پھر وہ اپنے گھر والوں کو بلاتا ہے تو اپنی اماں کو اسی جگہ پہ لا کے بٹھاتا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی. اس کی اماں جب کہتی ہے کہ لاش کہاں پہ ہے نواب کی تو وہ کہتے ہیں جی کہ لاش بھی آ جائے گی. اور پھر اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا، تو وہ پھر کہتا ہے کہ ابھی تو زندہ ہے لیکن کوشش کروں کہ وہ نہ رہے کیونکہ وہ غدار ہے اور اگر ایک بار چھوڑ دیا مطلب آستین کا سانپ ہے تو دوبارہ وہ یہی حرکت کرے گا. تو دیکھتے ہیں کہ وہ نوروز آدم جو ہے وہ اپنے بیٹے کو مارتا ہے، چھوڑتا ہے یا کیا سزا دیتا ہے. اور ایک اور جو بڑا مزے کا ٹوسٹ ہے وہ یہ کہ جب اورنگزیب جو ہے وہ نواب کی بیگم سے بات کر رہا تھا، ایون کہ جو مطلب نوروز آدم ہے اس کو اس چیز کا بھی پتہ تھا. جب اورنگزیب نے پوچھا کہ جی کہ آپ کو پہلے سے پتہ تھا کہ میں اس سے بات کرتا ہوں، تو جب اس نے کہا نا کہ مجھے سب پتہ تھا اور پھر کتنی زبردست اس نے مثال دی کہ بھئی سانپ کو جو خود بل سے باہر آنے دیتے ہیں. تو مطلب ایک یہ چیز جو ہے پرو لیول ثابت ہو گیا کہ واقعی نوروز آدم کسی چیز کا نام ہے. وہ ایسے ہی اپنے جو ہے وہ مطلب وہ لگتا ہے جیسے مرضی ہے لیکن وہ اپنے کان آنکھ جو ہے وہ کھلے رکھتا ہے اور اس کو ہر بندے کی خبر ہوتی ہے کون کہاں پہ کیا سٹیپ اٹھا رہا ہے. بٹ اگر اس کو نہیں پتہ چل سکا تو مطلب شمشیر کا ہی پتہ نہیں چل سکا کہ کس طریقے سے جی وہ اس نے جو ہے وہ نایاب کو مروا دیا. اور اب آگے جی نوروز آدم بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کو کہ ہاں جی تم بھی اس کے قتل میں جو ہے وہ شامل تھے. تو خیر اس کو یہ والا جو سیکرٹ تھا یہ بھی ایکسپوز ہو گیا کہ جی اورنگزیب کی اور نواب کی جو بیوی ان کی آپس میں جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے
और दूसरी तरफ जो है वो नवाब भागता फिर रहा है, छुपता फिर रहा है, और इतने सारे पैसे देने के बाद सिर्फ चंद दिन की उसको मोहलत मिली है रहने के लिए, और वो भी उस बंदे के पास जो कि हर तरफ मतलब नौरोज़ आदम का भी ख़ास आदमी है। बट उसकी अच्छी बात ये है कि उसके अपने कुछ असूल हैं, तो ये चीज़ उसको जो है वो मार्केट में इन किए हुए है। खैर, इतने सारे पैसे देख के उसको मोहलत तो मिल गई, और फिर जो नवाब की बेगम थी उन्होंने जैसे उसको मौका मिला उसने जाके नज़ीर चाचा को कहा कि मतलब या तो तुम्हें मरना है, शहीद होना है, या फिर तुम देख लो तुम जिंदा रह लो। लेट्स सी कि अब दोनों क्या फ़ैसला करेंगे, और ये जो नवाब साहब है इसका जो है वो क्या अंजाम होगा। और जो शाहमीर और अना है वो मतलब कि आराम से बैठे हुए थे, इतने में जी जो शाहबाज था वो अगेन इंस्पेक्टर के घर पे चला गया, और फाइनली उनके मतलब पीछे लगा हुआ है वो, और वो बच बचा के अपने फ्रेंड की तरफ गए, और उनका फ्रेंड उनको पता नहीं अब कहाँ पे लेके जा रहा है। तो फ़िलहाल तो वो बच गए हैं, कब तक बचेंगे कैसे बचेंगे तो ये अभी देखेंगे आगे क्या होगा। और एक जो सीन था वो बड़ा मज़े का था कि वो औरंगज़ेब को लग रहा था कि जैसे ना जो नौरोज़ आदम है वो ये हवेली को वॉश करवा रहा है, बट बाद में पता चला कि वो जो ये तेल का छिड़काव करवा रहा था उसने पूरी हवेली को जो है वो आग लगवा दी। तो बड़ा ही कोई खूबसूरत किस्म का जो है वो उसने इंतकाम लिया है और बदला लिया है। वेल डन, मतलब मज़ा है देख के कि वाकई नौरोज़ आदम क्या चीज़ है। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या होता है और इस नवाब का जो है वो क्या अंजाम होगा।